بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6، کیا حال ہیں آپ لوگ کے؟ اچھا، آج ہم نے اپنے سیکنڈ ٹرم کا جو ہمارا نصاب تھا اس کا چیپٹر سبق تنظیم برائے اسلامی تعاون پڑھیں گے۔ کتاب کا پیج نمبر 135 نکال لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم اس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، وہ تنظیم برائے اسلامی تعاون OIC۔ اس تنظیم کا عربی نام منظمۃ التعاون الاسلامی، آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن ہے۔ اس کا نشان ہلال، خانہ کعبہ اور کرۂ زمین پر مبنی ہے۔ اس تنظیم کا مرکزی دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ اس تنظیم کا جھنڈا سبز رنگ کا ہے، جس کے وسط میں سفید دائرہ ہے۔ اس سفید دائرے میں سرخ ہلال ہے، جس کے اوپر اللہ اکبر لکھا گیا ہے۔ اس تنظیم میں 57 ممالک بطور ممبر شامل ہیں، جن کی آبادی تقریباً 6.1 بلین افراد پر مشتمل ہے۔ اس کی ویب سائٹ WWOIC ہے۔ اقوام متحدہ کے بعد اسلامی ممالک کی یہ تنظیم دنیا کی دوسری سب سے بڑی تنظیم ہے۔ اس تنظیم کی شناخت یہ ہے کہ یہ مسلم دنیا کی مشترکہ آواز ہے۔ اس کا بنیادی مقصد مسلم دنیا کے مفادات کا تحفظ ہے، تاکہ دنیا میں امن اور یگانت کا فروغ ممکن ہو سکے۔ اس تنظیم کا ایک وفد اقوام متحدہ میں مستقل بنیادوں پر متعین ہے۔ اس تنظیم کی دفتری زبانیں فرانسیسی، انگریزی اور عربی ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد دنیا میں 6.1 بلین ہے۔ یہ افراد دنیا کے تمام بر اعظموں میں موجود ہیں۔ ان 57 اسلامی ممالک میں دنیا کے اہم ترین معدنی ذخائر، زیر زمین تیل کا 75% حصہ اور بہت سے وسائل موجود ہیں۔ سب سے بڑھ کر خدائے واحد کی عبادت کا عظیم فلسفہ ان سب کو ایک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اتحاد عالم اسلام کے لیے عملی طور پر کوشش کرنے کی ضرورت محسوس کرنے والوں میں افغانستان کے جمال الدین افغانی، ہندوستان کے علامہ محمد اقبال، مولانا محمد علی جوہر، مصر کے محمد عبدہ، فلسطین کے مفتی امین الحسینی اور مراکش کے عبد الکریم کے اسماء گرامی بہت مشہور ہیں۔ اتحاد عالم اسلام کے لیے اس تنظیم کا پہلا اجلاس 1926 میں ہوا۔ 1931 میں بیت المقدس اس کا صدر دفتر قرار پایا اور 1939 تک قائم رہا۔ جنگ عظیم دوم میں بعض وجوہات کی بنا پر یہ صدر دفتر نہ رہا اور تنظیم غیر متحرک ہو گئی۔ 1965 میں حج کے مبارک موقع پر 35 اسلامی ممالک کی 165 مقتدر شخصیات نے اس تنظیم OIC کو ازسر نو تعمیر کیا۔ 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں اس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں 24 اسلامی ممالک کے سربراہان شریک ہوئے تھے، اس لیے اسے پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کہتے ہیں۔ تنظیم کا دوسرا اجلاس 1974 میں سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں لاہور، پاکستان میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں 40 اسلامی ممالک نے شرکت کی۔ اس تنظیم کے اجلاس مختلف مواقع پر منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ وسائل سے مالا مال یہ تنظیم اس مقصد کے لیے کوشاں ہیں
کہ مسلمان ممالک کے مابین معاشرتی، تجارتی، معاشی اور اقتصادی رشتے مضبوط بنا کر مسلم امت کو متحد کیا جائے اور مظلوم مسلمانوں کی امداد، اعانت اور حمایت کی جائے۔ یہ تنظیم اپنے 7 روزہ دی مسلم ورلڈ میں عالم اسلام کو درپیش مسائل اور منفی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مضامین شائع کرتی ہے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔ یہ تھی سبق کی بلند خوانی جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو کہ اس کا عنوان تھا تنظیم برائے اسلامی تعاون OIC۔ اور جیسا کہ بچوں آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو موجودہ جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ابھی فلسطین کی جو صورتحال ہے، تو یہ تنظیم قائم اس لیے کی گئی تھی کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، جیسے کہ ابھی حال ہی میں اسرائیل نے فلسطین پر معصوم مسلمانوں پر ظلم کے، بربریت کے جو ہیں وہ پہاڑ توڑ دیے ہیں، تو اور اب دوبارہ سے اس کا اجلاس بلایا جا رہا ہے مسلم امہ کا۔ اس میں سارے مسلم امہ کے مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سبق کی میں نے بریڈنگ کی ہے اور تھوڑی سی ابھی میں نے آپ کو اس کا پس منظر بتا دیا ہے اس تنظیم کے بارے میں کہ کون سی تنظیم ہے، اس کا کام کیا ہے، صحیح ہے، اور اس کی مستقل جو ہے اور جو مزید اس کی وضاحت جو ہے میں آپ کے سامنے اس کی میں دے رہی ہوں۔ سبق کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اچھا، اب اس تنظیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس تنظیم میں کتنے ممالک شامل ہیں؟ 57 ممالک اس میں بطور ممبر شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن ممالک کے 57 ممبر شامل ہیں ان کی آبادی کتنی ہے؟ ان کی آبادی 1.6 بلین افراد پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ تنظیم کیوں بنائی گئی؟ اقوام متحدہ کے بعد اسلامی ممالک کی تنظیم دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ ایک تو ہمارے پاس سب سے بڑی تنظیم کون سی ہے؟ اقوام متحدہ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی تنظیم بڑی ہے تو وہ کون سی ہے؟ وہ یہی OIC ہے، جس میں کہ جو ہیں وہ 57 اسلامی ممالک شامل ہیں۔ اچھا، اس تنظیم کی شناخت میں نے آپ کو بتائی کہ شناخت کیسے کریں گے کہ یہ مسلم دنیا کی مشترکہ آواز، یعنی کہ مشترکہ آواز یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ کسی بھی ان 57 ممالک میں سے کسی بھی ایک ملک کو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو اس ملک کی حمایت میں وہ 57 ممالک جو ہیں آواز اٹھائیں گے اکٹھے ہو کر، متحد ہو کر۔ اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہوگا کہ مسلم جتنے بھی پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کا مفادات، فائدے، ان کے فائدوں کا تحفظ کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے، تاکہ دنیا میں کیا چیز قائم ہو؟ امن و امان۔ مثلاً اگر کوئی ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ آور ہوتا ہے یا جنگ کرتا ہے تو اس سے سارے دوسرے ممالک متاثر ہوں گے، سارے مسلمان متاثر ہوں گے۔ اگر کسی ایک ملک کے مسلمانوں پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو ظاہر ہے کہ دوسرے ممالک کے رہنے والے مسلم ممالک کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ تو تنظیم بنائی اس لیے گئی تھی اور اس میں اسلامی تمام ممالک شامل ہیں کہ اگر کوئی اسلامی ملک پر کوئی دوسرا غیر مسلم ملک حملہ آور ہوگا تو دوسرے تمام ممالک جو ہیں اس کی حمایت کریں گے، آواز اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ کیا ہو؟ تاکہ دنیا میں امن، چین اور سکون رہے اور اس کو فروغ ملے، امن کو، کیونکہ جنگ تو کسی حال میں بھی اچھی بات نہیں ہے نا۔ جنگی حالات کسی بھی ملک میں ہوں تو وہ چاہے وہ انسانیت کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو انسان کا کہیں بھی خون بہے تو یہ تو برداشت نہیں۔ تو اقوام متحدہ تنظیم بنائی گئی، اس میں پوری اقوام متحد ہیں، جنگ بندی کے اصول ہیں کہ کوئی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کرے گا، یہ تمام چیزیں اس میں ہیں۔ تو اسلامی سربراہی کانفرنس جو ہے ہوئی اور پھر یہ تنظیم اس لیے بنائی گئی تاکہ کوئی اسلامی ملک میں کوئی حملہ ہوتا ہے دوسرے اسلامی ممالک جو ہیں اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ ان 57 اسلامی ممالک میں دنیا کے اہم ترین معدنی ذخائر ہیں۔ معدنی ذخائر ہیں جیسے کہ تیل، ٹھیک ہے، اب تیل ہے اسلامی ملکوں میں، کویت میں ہے، سعودی عرب ہے، یہ تمام ایسے اسلامی ممالک ہیں جن میں کہ تیل کے ذخائر بہت زیادہ
موجود ہیں، 75% حصہ بہت سے وسائل موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدائے واحد کی عبادت کا عظیم فلسفہ ان سب کو ایک کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی کہ تمام اسلامی ممالک ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک ہی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو سب اس میں کیا ہے؟ متحد ہے، یعنی اتحاد ہے۔ اسی بات پر اتحاد ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک ہمارا قبلہ ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، لہٰذا ہم ہر حال میں ایک رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ ایک بنائی گئی تنظیم تاکہ عالم اسلام متحد رہے، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، اتحاد عالم اسلام، یعنی کہ پورے عالم اسلام، پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں وہ کیا رہیں؟ متحد رہیں، اور عملی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کریں ایک دوسرے کے فائدہ پہنچانے کی۔ ایک دوسرے ممالک میں کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اچھا، اس میں کون کون شامل ہے؟ اس میں افغانستان کے جمال الدین افغانی کا نام دیا گیا ہے، ہندوستان کے علامہ محمد اقبال ہیں، مولانا محمد علی جوہر تھے، مصر کے محمد عبدہ، فلسطین کے مفتی امین الحسینی، اور مراکش کے ایف عبد الکریم کے نام اس میں شامل کیے گئے تھے۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ اس تنظیم کا پہلا اجلاس کب ہوا؟ 1926 میں ہوا۔ کس تنظیم کا؟ کس کی بات کر رہی ہوں میں؟ تنظیم برائے اسلامی تعاون، OIC۔ ٹھیک ہے، اور کہاں ہوا؟ 1931 میں اور اس کا صدر دفتر بیت المقدس اس کا صدر دفتر ہے۔ بیت المقدس جو کہ ہمارا پہلا قبلہ تھا، قبلہ اول قرار تھا، اس کے بعد قبلہ ہمارا تبدیل ہو گیا اور خانہ کعبہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو پہلا جو ہمارا قبلہ تھا بیت المقدس، جس کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہے، اس کا صدر دفتر قرار پایا۔ پھر 1939 تک یہ قائم رہا۔ ٹھیک ہے، 1931 میں صدر دفتر کون بنایا؟ کون سا بنا؟ بیت المقدس بنا، اور کب تک قائم رہا؟ 1939 تک قائم رہا۔ پھر جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، یعنی کہ جنگ عظیم ہوئی، تو اس کی وجوہات، تو بعض کچھ اس طرح کی وجوہات پیدا ہو گئی کہ یہ صدر دفتر نہ رہا اور تنظیم غیر متحرک ہو گئی۔ غیر متحرک ہو گئی یعنی ایکٹیویٹ نہیں رہی تنظیم، جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ نہیں نبھایا، اور وہ اس کے اندر وہ جو ہے حرکت اور وہ تحریک پیدا نہیں ہوئی۔ پھر 1965 میں 1965 میں حج کے مبارک موقع پر 35 اسلامی ممالک کی 165، ٹھیک ہے، 1939 تک کیا ہوا تھا کہ وہ صدر دفتر اس کا بیت المقدس قائم رہا۔ اس کے بعد جب جنگ عظیم ہو گئی تو کچھ وجوہات کی بنا پر اس کا صدر دفتر نہ رہا، اور تنظیم کیا ہو گئی؟ غیر متحرک ہو گئی، یعنی اس نے اپنا کوئی خاص کردار نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر 1965 میں حج کے موقع پر دوبارہ سے کیا ہوا؟ 35 اسلامی ممالک کی جو ہیں وہ 165 مقتدر شخصیات، عظیم شخصیات، قابل قدر شخصیات نے اس تنظیم OIC کو دوبارہ تعمیر کیا۔ آ رہا ہے سمجھ میں آپ کو بچوں؟ پہلے تنظیم بنی، پہلے تنظیم کا ہوا، 1926 میں اجلاس ہوا، تنظیم کو جیسا متحرک رہی، اور پھر صدر دفتر جو بیت المقدس قائم کیا گیا۔ اس کے بعد 1939 تک اس کی جو صورتحال تھی اس تنظیم کی وہ تھوڑی مان پڑ گئی، کیونکہ یہ اس طریقے سے کام نہیں ہوا، سرگرم عمل نہیں رہی، عملی طور پر مستحکم نہیں رہی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر 1965 میں دوبارہ سے اثر نو اس تنظیم کی جو ہے 165 شخصیات، مقتدر شخصیات، یہ بہت ہی قابل قدر شخصیات نے اس تنظیم کو دوبارہ سے قائم کیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں اس کا پہلا اجلاس ہوا۔ پھر اس اجلاس میں کتنے ملکوں شامل ہوئے؟ 24 اسلامی ممالک کے سربراہان شامل ہوئے تھے۔ اسے پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کہتے ہیں۔ کہ پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس جو ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ وہ ہوئی تھی 1969 میں، اور کتنے ممبران شامل تھے؟ 24 اسلامی ممبران شامل تھے۔ اچھا، یہاں تک بات سمجھ آئی ہے آپ لوگ کو بچوں؟ اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس تنظیم کا پھر ایک دوسرا اجلاس ہوا، پھر دوسری کانفرنس ہوئی، وہ کب ہوئی؟
وہ 1974 میں ہوئی، 1974 میں، اور اس وقت کے وزیر اعظم کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو تھے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کس شہر میں ہوئی؟ لاہور میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اس اجلاس میں کتنے ممالک شامل تھے؟ اس اجلاس میں 40 اسلامی ممالک شامل تھے، 40 اسلامی ممالک نے شرکت کی تھی، صحیح ہے۔ اچھا، اب پھر کیا ہوا؟ اچھا، وسائل سے مالا مال تنظیم، اس مقصد، وسائل سے مالا مال تنظیم مطلب جو تنظیم ہے، اس تنظیم میں جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں وسائل سے مالا مال ہیں۔ مثلا کیسے؟ پہلے ہم نے پڑھا کہ مادی ذخائر ہیں، اس میں ترکی ہے اور آپ کے کویت ہے، عمان ہے، تو سارے جو عرب دنیا کے ممالک ہیں تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بیش بہا دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے، اس میں تیل کی ذخائر خاص کریں۔ اچھا، تو اس تنظیم مالا مال تنظیم اس مقصد کے لیے کوشاں مطلب کوشش کرتی ہے کہ مسلمان ممالک کے مابین، کہ مسلمان کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان معاشرتی، یعنی کہ ایک دوسرے کے آپس کے جو مسائل ہیں وہ فروغ ہوں، تجارتی لین دین کے، بزنس کا لین دین، معاشی، اگر کوئی ملک کمزور ہے معاشی طور پر تو وہ اس کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر طرح کے مسائل کی وہ دیکھ بھال کرتے ہیں۔ پھر رشتے کیوں کرتے ہیں وہ؟ تاکہ اقتصادی رشتے مضبوط ہوں، آپس کے لین دین ہوں، بزنس ہو، تو پھر اور جو ملک غریب ہے اس کی مدد ہو، اور مسلم امت کیا رہے؟ متحد ہو کر رہے، اور مظلوم مسلمانوں کی کیا ہو؟ مدد ہو، اعانت ہو، مدد ہو، اور وہ ان کی حمایت کریں۔ جیسے پاکستان ایک غریب ملک ہے تو پاکستان کی حمایت کی جائے، بنگلہ دیش ہے، آپ کے بنگلہ دیش ہے، اور پھر مراکش ہے، اس طرح کے جو ملک ہیں ان کی جو ہے وہ یہ مدد کریں۔ اچھا، اب یہ تنظیم اپنی ہفت روزہ دی مسلم ورلڈ، اب اس تنظیم کا ایک ہفت روزہ نکلتا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ دی مسلم ورلڈ۔ اس میں کیا کرتی تھی وہ؟ عالم اسلام کو درپیش مسائل، یعنی کہ پورے جو عالم اسلام سے مراد یعنی کہ اسلامی ممالک کو جو مسائل درپیش ہیں ان کو منفی حالات کو مد نظر، منفی حالات کیا؟ سے فرض کریں کہیں زلزلہ آ گیا ہے، کہیں کوئی اور آفت آ گئی ہے، کسی ملک نے کسی دوسرے ملک پر حملہ کر دیا ہے، کسی اسلامی ملک پر کسی غیر مسلم ملک نے حملہ کر دیا ہے، جو بھی اس کے مسائل ہیں جو ان کو درپیش ہیں اس کے بارے میں مضامین شائع کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیوں؟ اب شعر میں جو پڑھ رہی ہوں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ کیا کہہ رہے ہیں علامہ اقبال؟ کہ مسلمان جو ہے وہ ایک ہے، کس کی پاسبانی کے لیے؟ خانہ کعبہ کی، حرم کی، چاہے وہ نیل کا مسلمان ہو، چاہے وہ چائنا کا مسلمان ہو، ٹھیک ہے، چین کا مسلمان، کاشغر جو ہے چین کا ایک شہر ہے، کہیں کا بھی مسلمان ہو، لیکن جب بات کسی مسلم ملک پر کوئی حملہ آور ہو یا کوئی مسلم ملک کسی بدحالی کا شکار ہو تو سارے کے سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، تمام ممالک کھڑے ہو جائیں گے، صحیح۔ تو آپ کو یقین سبق میرا سمجھ میں آ گیا، وہ سبق جو آپ کو پڑھایا گیا وہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور موجودہ حالات کے جب آپ دیکھیں گے جو بھی جنگی کیفیت پیدا ہوئی ہے فلسطین میں، تو آپ کو اور اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ فلسطین کی صورتحال ہے، اور اب یہ OIC جو ہے تنظیم برائے اسلامی تعاون کی کانفرنس، OIC کی کانفرنس ابھی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نیوز دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کانفرنس دوبارہ بلائی جا رہی ہے۔ ابھی تو ہم نے 1974 کا پڑھا تھا بلائی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں فلسطین سے موجودہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، وہاں کے لیے دوبارہ سے اس تنظیم کا اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ جتنے اسلامی ممالک ہیں اس میں شامل ہوں گے اور آواز اٹھائیں گے فلسطین مسلمانوں کے لیے جن پر اسرائیل نے جو ہے وہ ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب اس کے مشقی کام جو بیٹا ہم اگلی کلاس میں کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔